تو جب یہ قبلہ کا جو حکم آیا اور یہ بدل دیا گیا، کعبہ کو بنا دیا گیا مکہ کی طرف، مکہ میں جو ہے، تو اس سے منافق اور جو بھی جن کے اندر مطلب جو شک میں ہے اور جو کفر پہ ہے، یہودی، یہ سب کے سب دیکھا جائے تو گمراہی پہ آ گئے کہ سیدھی جو ہدایت کی راستہ ہے اس سے یہ گمراہی پر آ گئے اور کنفیوز اسٹیٹ میں آ گئے. They said, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha." What has turned them, یعنی مسلموں کو, from their qibla to which they used to face in prayer? کس چیز نے ان کو مطلب پلٹا دیا کہ قبلے سے، کہ یہ جو پہلے جس طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے. They asked, "What is the matter with these people who one time faced this direction, یعنی Jerusalem, and then faced the direction Makkah?" کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کبھی ان لوگوں کا ڈائریکشن جیروسلم کی طرف ہے، کبھی مکہ کی طرف. اللہ answered their questions when he stated, قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. کہو ان سے، او محمد، to Allah belong both east and the west. اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. Meaning the command, the decision and the authority are for Allah alone. یعنی حکم بھی اللہ کا، فیصلہ بھی اللہ کا، اور اتھارٹی جو ہے کہ اللہ ہی کی ہے، وہ یعنی سلطان اللہ ہے. Hence, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. So wherever you turn yourselves or your faces, there is the face of Allah, and He is high above over His throne. تم جس طرف بھی رخ کرو اپنے آپ کو یا اپنے چہرے کو، وہاں اللہ کا چہرہ ہے اور وہ بہت ہی بلند ہے اور اپنے عرش پر ہے. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 اینڈ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 177، جس کو کہ ہم ٹائٹل دیتے ہیں آیت البر، یعنی آیت آف رائچیسنس، اس کا ٹائٹل ہے 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہ خالی اس کا ایک پیس ہے، ایک پارٹ ہے، باقی پوری تو آیت بہت لمبی ہے. اٹ از ناٹ البر، اور اس میں کوئی رائچیس نہیں ہے، پائٹی نہیں ہے، دیٹ یو ٹرن یور فیسز ٹوورڈز ایسٹ اور ویسٹ ان پریئرس. اس میں کوئی نیکی نہیں. البر یعنی نیکی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف نماز کے لیے. بٹ البر از دا ون ہو بلیوز ان اللہ. نیکی تو اس میں ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھے. ایمان نہیں ہے پھر چہرہ کدھر بھی کرے، کیا فرق پڑتا ہے. This statement means the best act is to adhere to Allah's commands. جس نے اللہ کے حکم کو پکڑ کے نہیں رکھا تو سوچ لو وہ چاہے کہیں بھی رخ کرے، اس سے کیا فرق پڑے گا. اس لیے سب سے بہترین اعمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو. Hence wherever he commands us to face, we should face. اللہ نے اگر ہم کو حکم کیا ہے کہ یہاں نہیں وہاں فیس کرو تو ٹھیک ہے، وہیں فیس کرو. Also, since obedience requires implementing Allah's commands, if He commands us every day to face different places, we are His servants and under His disposal, and we face whatever He orders us to face. تو اللہ کی فرما برداری جو ہے، اس کا حکم کی پابندی، یہ ضروری ہے. یعنی جو بھی حکم ہے اس کو ہم کو نافذ کرنا ہے، مطلب عملی جامہ پہنانا. تو اللہ کے حکم کو ماننا. اگر وہ ڈیلی ہر دن ہم کو حکم کرے کہ ہر الگ الگ جگہوں پہ یہاں فیس کرو، ابھی نہیں یہاں فیس کرو، ابھی یہاں فیس کرو، تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں، سرونٹس ہیں، اور اس کے رحم و کرم پہ ہیں ہم، اور ہم اپنا چہرہ
جو بھی ہم کو حکم ہوگا ہم اس طرف کریں گے. Certainly Allah's care and kindness towards his servant and messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and certainly his ummah and a Muslim nation is profoundly great. اور اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کا کرم اپنے بندوں پہ، اپنے بندے پہ، رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان پہ، ان کی امت پہ بہت ہے. Allah has guided them to the Qibla of Prophet Ibrahim, Allah's Khalil, intimate friend, and اللہ کے جو بہت ہی قریبی دوست خلیل، ان کے قبلے کی طرف اللہ نے ہدایت کی ان کی. He has commanded them to face the Kaaba. اللہ نے حکم کیا ان کو کعبہ کی طرف رخ کرو. The most honorable house of worship on the face of the earth. اور زمین کی سطح پر سب سے باعزت گھر عبادت کا وہ ہے کعبہ. Which was built by Ibrahim al-Khalil in the name of Allah, the one without a partner. تو اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی. اور یہ کہ اس گھر، یعنی کہ اس گھر کا جو مطلب مالک ہے اللہ، اس کا کوئی بھی اس میں نہ ساجھی ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، اور نہ ہی کوئی پارٹنر ہے. This is why Allah said afterwards، پھر اللہ نے یہ کہا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Say, O Muhammad, to Allah belong both east and the west. He guides whom he wills to the straight way. تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اللہ ہی کا ہے دونوں بھی دشائیں، پورب ہو کہ پچھم ہو، مشرق ہو کہ مغرب ہو، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی. Imam Ahmad reported that Aisha radiallahu anha, the Prophet's wife, said that Allah's Messenger said about the people of the scripture, Jews and Christians, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یہ دونوں یہودی اور نصرانی ان کے لیے کہا، انہم لا یحسدوننا علی شیء کما یحسدوننا علی یوم الجمعۃ التی ہدانا اللہ لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. They do not envy us for a matter more than they envy us for Jummah, Friday, to which Allah has guided us, and from which they were led astray. یہ ہم سے کسی بھی معاملے میں اتنا زیادہ نہیں جلتے جتنا کہ جمعہ کے معاملے میں جلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو تو جمعہ کی طرف گائیڈ کیا، کیونکہ جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے، لیکن ان کو گمراہی پہ چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے. For the true Qibla to which Allah has directed us and from which they were led astray. اور پھر وہ جو سچا قبلہ ہے، صحیح قبلہ، وہ ہے جس کی طرف اللہ نے حکم کیا کہ اس طرف رخ کرو، کعبہ کی طرف، اور ان کو بھٹکا دیا. And for our saying آمین behind the imam, leader of the prayer. اور ہم کو اللہ نے اس چیز کی بھی ہدایت دی کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو ہم اینڈ میں امام کے پیچھے یہ کہتے ہیں آمین. The virtues of Muhammad's nation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلتیں. اللہ said وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہ آیت کے تعلق سے کہا گیا، Allah stated that He has changed our Qibla to the Qibla of Ibrahim and chose it for us so that He makes us the best nation ever. اللہ نے اپنی آیت میں یعنی یہ کہا کہ اللہ نے قبلے کو بدل دیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اس کو پسند کیا ہے ہمارے لیے، اور ہم کو بنایا ہے بیسٹ نیشن، امت وسطا.
Hence we will be the witnesses over the nations on the day of resurrection. تاکہ ہم گواہی دیں گے بہت ساری نیشنز یعنی قومیں اور امتیں جو ہیں ان پر قیامت کے دن. For all of them will then agree concerning our virtue. تو سب کے سب ہمیں جو فضیلت دی گئی ہے اس پہ برابر ایگری کریں گے، راضی ہوں گے. The word وسط in the آیا means، اس آیت کے اندر جو وسط ورڈ ہے اس کا مطلب ہے the best and the most honored، کہ سب سے بہترین اور بہت ہی باعزت. اللہ نے ہم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا بہت ہی باعزت، موسٹ آنرڈ اینڈ بیسٹ. تو ہم کو اس کے اوپر پورے بھی کھرے اترنا پڑے گا نا. Therefore saying that the Prophet's tribe, Quraysh, is in the wasat regarding Arab tribes and their areas means the best. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے قریش کا وہ بھی وسط بولا جائے گا عربیوں کے دوسرے قبیلوں کے درمیان یا دوسرے علاقوں کے درمیان، اس کو بیسٹ بولا جائے گا. Similarly saying that Allah's messenger was in the wasat of his people means he was from the best sub-tribe. اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے ان کے لوگوں میں سے، یعنی ان میں سے سب سے بیسٹ ہے وہ، کہ وہ جو ہیں وہ دوسرے جو ٹرائب پھر ٹرائب کے سب ٹرائب جو ہوتے ہیں اس میں سب سے بیسٹ وہ تھے. Also Asr, the prayer that is described as Wusta. Asr کی نماز کو صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے. Variation of the word وسط، یعنی وسط کا جو ورڈ ہے اسی کا یہ حصہ ایک اور ورڈ ہے وسطی، means the best prayer as the authentic collection of hadith reported، کہ سب سے بہترین نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، اور اسی کو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں. Since Allah made this ummah the wasat، اللہ نے مسلمان امہ کو وسط بنایا ہے. He has endowed her with the most complete legislation، یعنی اس کو سب سے پورا کامل جو لا اور قانون اور شریعت دیا اللہ نے. The best منہج، یعنی جو صحیح راستہ ہے، جو میتھڈ طریقہ وہ دیا. And the clearest مذہب، یعنی میتھڈولوجی اینڈ مینرزم، جو آداب اور سب کچھ، وہ جو سب سے بہت ہی کلیئر مذہب وہ اللہ نے دیا. اللہ said هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. He has chosen you، یہ سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 78. He has chosen you، اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے. To convey his message of Islamic monotheism to mankind، تاکہ تم یہ پیغام جو ہے پہنچاؤ یہ اللہ کی ایک ہونے کا لوگوں میں، انسانیت میں. And has not laid upon you in religion any hardship، اور تمہارے لیے دین میں کوئی بھی مطلب سختی نہیں رکھا اللہ نے. It is the religion of your father Ibrahim، اور یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا. It is he، یعنی اللہ who has named you Muslims both before and in this Quran. اللہ نے ہی تمہارا نام مسلم رکھا پہلے بھی اور آج بھی اس قرآن میں بھی. That the messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم may be a witness over you and you be witnesses over mankind، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم پہ گواہ بنیں گے اور تم لوگوں پہ گواہ بنو گے. اور یہ ہے آیت 78 سورہ حج کی. Moreover, Imam Ahmad reported that Abu Sa'id narrated, Allah's messenger said, يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ.
Nuh will be called on the day of resurrection and will be asked. नूह अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन पुकारा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, Have you conveyed the message? हल बल्लग़ता, आपने पहुंचा दिया क्या मैसेज, पैगाम? फ़यक़ूलू, तो वो कहेंगे नाम, he will say yes. फ़युदआ क़ौमुहु फ़युक़ालू लहुम हल बल्लग़कुम, his people will be summoned and asked. उनके लोगों को भी बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, Has Nuh conveyed the message to you? नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम पहुंचा दिया तुम्हें? फ़यक़ूलूना, तो कहेंगे मा अताना मिन नज़ीर वमा अताना मिन अहद. They will say no warner came to us and no one, यानी prophet was sent to us. यानी हमको कोई डराने के लिए भी नहीं आया नज़ीर, और ना ही कोई नबी या रसूल जो हमारी तरफ भेजे गए हो. यानी साफ इनकार करेगी नूह अलैहिस्सलाम की कौम. फ़युक़ालू लिनूह मन यशहदु लका, नूह विल बी आस्क्ड हु टेस्टिफाइज फॉर यू. तो नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, आपके लिए कौन है गवाही दे रहे? फ़यक़ूलू मुहम्मदुन व उम्मतुहु क़ाल फ़ज़ालिका क़ौलुहु, ही विल से मुहम्मद एंड हिज उम्मा. तो ये है क़ाल फ़ज़ालिका क़ौलुहु, तो ये उनका कौल है कि वो कहेंगे मोहम्मद और उनकी उम्मत है जो मेरे लिए गवाही देंगे. क्योंकि कुरान में जो जिक्र है उसको हम पढ़ते हैं तो बन गए ना हम गवाह उनके लिए हैं. दिस इज व्हाई अल्लाह सेड वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसीलिए अल्लाह ने कहा दस वी हैव मेड यू अ वसत नेशन, हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाई है. क़ाल द प्रॉफिट सेड वल वसतुल अदल फतुदऊना फतशहदून लहू बिल बलागी सुम्मा अशहदु अलैकुम. द वसत मीन्स द अदल, यानी जस्ट. वसत का मतलब है अदल. यू विल बी समन टू टेस्टिफाई दैट नूह अलैहिस्सलाम हैज कन्वेड हिज मैसेज. तुमको बुलाया जाएगा ताकि तुम गवाही दो कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम बराबर पहुंचा दिया था. एंड आई विल अटेस्ट टू योर टेस्टिमनी, और तुम्हारी जो भी गवाही होगी उस पर मैं मोहर लगाऊंगा. It was also recorded by Al-Bukhari, At-Tirmidhi, An-Nasai and Ibn Majah. और ये सब के रिकॉर्डिंग इसने सब ने किया है इस चीज को रिकॉर्ड. इमाम अहमद also reported that Abu Sa'id Khudri narrated, Allah's messenger said, يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ هَذَا. The Prophet would come on the day of resurrection with two or more people his only following. कि एक नबी या रसूल जो है वो आएंगे क़यामत के दिन, उनके साथ या तो एक या दो बंदे होंगे जो कि उनकी इत्तिबा कर रहे थे. एंड हिज पीपल वुड ऑल्सो बी समन्ड एंड आस्क्ड, तो उनके जो भी एक या दो लोग भी हैं उनको भी बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, हैज ही कन्वेड द मैसेज टू यू, यानी ये तुम्हारे जो नबी रसूल जो भी हैं इन्होंने तुमको पैगाम बराबर से पहुंचा दिया था क्या? फ़यक़ूलूना, तो वो कहेंगे ला, दे वुड से नो. फ़युक़ालु लहू हल बल्लग़्त क़ौमका, he would be asked, have you conveyed the message to your people? और फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुमने अपना पैगाम जो था लोगों तक पहुंचा दिया था क्या? फ़यक़ूलु नाम, he would say yes. फ़युक़ालु मन यशहदु लका, he would be asked who testifies for you, तुम्हारे लिए कौन है जो गवाही देंगे? फ़यक़ूलु मुहम्मदुन व उम्मतुहु, he would say मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his उम्मा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है जो गवाही देंगे. फ़युदआ मुहम्मदुन व उम्मतुहु फ़युक़ालु लहुम हल बल्लग़ हाज़ा क़ौमहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his उम्मा would then be summoned and asked. फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पूरी उम्मत को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा, हैज ही कन्वेड द मैसेज टू हिज पीपल, कि इन्होंने अपनी लोगों को पैगाम पहुंचा दिया था.
فیقولون، تو وہ کہیں گے نعم، ہاں. فیقال وما علمکم، they would be asked who told you that، تمہیں کس نے بتایا. they would be asked who told you that. فیقولون جاءنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنا ان الرسول قد بلغوا. They would say, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came to us and told us that the messenger have conveyed their messages. ہمارے رسول، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس، انہوں نے بتایا کہ جو اور رسول نبی ہیں انہوں نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیے. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، hence Allah's statement. تو اللہ کی آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، thus we have made you a وسط نیشن. تو ہم نے تم کو بنایا ہے درمیانی بیچ کا نیشن، عدل والا. قال عدلا، he said the عدل. He then continued reciting the ayah. پھر انہوں نے آیت کی تلاوت کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Thus we have made you a just and the best nation, that you be witnesses over mankind and the messenger Muhammad be a witness over you. ہم نے بنایا ہے تم کو بہت ہی عدل والی، بہت ہی اچھی امت، تاکہ تم گواہ بنو انسانوں پہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہ بنے تم پر. Furthermore, Imam Ahmad reported that Abul Aswad narrated, I came to Al-Madinah and found that an epidemic had broken out that caused many fatalities. I sat next to Umar bin al-Khattab once when a funeral procession started and the people praised the dead person. کہ انہوں نے کہا ابو الاسود نے کہ میں جب مدینہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بیماری جو ہے وہ مطلب بہت پھیل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مطلب لوگ جو ہے وہ اس میں مطلب مر بھی گئے. تو میں حضرت عمر کے بازو میں بیٹھا تھا اور ایک سامنے سے جنازہ گیا، تو جو جنازے کے اندر کے جو لوگ ساتھ میں تھے تو انہوں نے بہت تعریف کر رہے تھے، اس جو بندہ جو گزر گیا اس کی بہت تعریف کر رہے تھے. عمر said وجبت، it will be recorded as وجبت، تو انہوں نے کہا وجبت وجبت. Then another funeral was brought forth and the people criticized the dead person. تو پھر ایک اور جنازہ آیا اور لوگوں نے اس میت کی برائی کی. Again Umar said وجبت. Abul Aswad asked, what is wajabat, O leader of the faithful? تو یہ ابو الاسود جو ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ وجبت کیا ہے یا امیر المومنین؟ He said, I said just like Allah's messenger had said. تو میں نے بھی ایسے ہی کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. ایما مسلم شہید لہ اربعاتی بخیر ادخلہ اللہ الجنت. Any Muslim for whom 4 testify that he was righteous, then Allah will enter him into paradise. کوئی بھی مسلمان جو گزر جائے اور 4 بندے اس کے لیے گواہی دے کہ یہ بہت نیک تھا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. We said, what about 3? He said, وَثَلَاثَ and 3. یعنی جب بولے 3 کے بارے میں کیا تو بولے 3 بھی. We said, and 2? He said, وَأَسْنَان یعنی کہ اور 2 بھی. پھر ہے اس کے آگے we did not ask him about the testimony of one believing person. پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا کہ اگر ایک بندہ اس کے بارے میں اگر کچھ کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے تو انہوں نے نہیں پوچھا. یہ
دس واز آلسو ریکارڈڈ بائی البخاری الترمذی اینڈ النسائی، اور یہ سب میں بھی یہ حدیث ہے.